آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بات سن کر کہا، اے اونٹ تم پرسکون ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کرے گا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کے کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی فریاد کر رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا تو اس اونٹ کا مالک بھی چلتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، اور جیسے ہی اونٹ نے دیکھا کہ اس کا مالک آ رہا تھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگا۔ مالک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور آج آپ کے پاس مجھے ملا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس اونٹ کو سواری کی طرح استعمال کیا کرتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اور یہ جب اونٹ کی عمر ہو گئی ہے اور جب اس کے اندر طاقت نہیں کہ تم اس سے کام لے سکو، مگر جب تک اس کی طاقت تھی اس اونٹ نے تمہاری خدمت کی اور تم نے اس کا استعمال کیا، اور جب یہ خستہ حالت میں ہے تو تم اس کو ذبح کر کے کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور تم اس اونٹ کو ذبح کرنا چاہ رہے ہو۔ تو اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ یہ بات سچ ہے، میں اس اونٹ کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے اچھے وفادار خادم کو اس کے مالک سے صرف یہی جزا ملے گی۔ یہ سن کر اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو ذبح نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرو گے؟ تو مالک نے کہا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹ کو ضرور فروخت کروں گا، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 دینار میں خرید لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا، اے اونٹ اب تم بہت زیادہ آزاد ہو، جہاں مرضی چاہو چلے جاؤ، تم سچ کہہ رہے تھے، تم سچے ہو اور اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں اونٹ کچھ کہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی بات سن کر کہا، آمین۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آمین۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بات سن کر کہا، آمین۔ جب چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ستانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کے کان میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو اونٹ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اونٹ کی فریاد کو سن رہے تھے۔ اونٹ نے آپ کے کان میں کیا کہا ہے کہ آپ رونے لگے؟ آپ اس قدر آپ دیدہ ہو گئے۔ اونٹ تو اب آزاد ہو چکا ہے، مگر آپ کے کان میں اونٹ نے کیا کہا کہ آپ اس قدر غمگین ہو گئے اور رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، آپ نے میری جان بچا لیا ہے اور مجھے خرید کر کے مجھے آزاد کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو میں نے اس اونٹ کی دعا پر آمین کہا اور پھر اونٹ نے دوسری دفعہ کہا، اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کی امت کے دل سے اس طرح خوف کو دور کر دے جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے اور مجھے ذبح ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو میں نے اونٹ کی بات پر آمین کہا۔ تیسری بار اونٹ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح آپ نے میری حفاظت کی ہے اور آپ نے مجھے میرے مالک سے ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اونٹ کی تیسری دفعہ پر بھی میں نے آمین کہا، لیکن اونٹ نے چوتھی دفعہ کہا۔ اس اونٹ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جنگ وغیرہ نہ ہو، آپ کی امت جنگ وغیرہ کی وجہ سے تباہ نہ ہو۔ تو یہ سن کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی اور میری دونوں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا، مگر اس تیسری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ اسی لیے یہ اونٹ کی بات سن کر بہت زیادہ میں غمگین ہو گیا کہ میری امت آپس میں جنگیں کریں گی، آپس میں لڑیں گی اور میری امت بھاری نقصان اٹھائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جنگ کرے گی اور قلم اس بات کو لکھ چکا ہے اور یہ بات بدلی نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ آگے ان کی امت جنگیں کریں گی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کریں گی اور ایک دوسرے کو ماریں گی اور فنا ہو جائیں گی اور بھاری نقصان اٹھائیں گی اور خون کی ندیاں بہائیں گی، ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو جائیں گی، جس طرح کہ آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے بوڑھوں کے لیے ظلم ہو رہا ہے، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جنگ کا ماحول ہے، جنگ ابھی بھی جاری ہے، 6 مہینے سے لگاتار یہ لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر دعا تو کر سکتے ہیں، فلسطین کے لیے بہترین دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے
اللہ انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فلسطین کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بوڑھوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں سے انہیں آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین پر رحم فرمائے، بوڑھوں پر رحم فرمائے، بچوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مشکلوں سے نکال دے، انہیں ان کی مشکلوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔